جو کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں ان میں شہر فرید کے شاعر یہ تذکرہ ہے شعرائے پاک وطن کا. آپ فریدیہ کالج پاک وطن میں اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو ہیں. اور ایک کتاب سوچ دا پتن اور مکسی کدوں اڈیک یہ پنجابی مجموعہ ہے. اور اردو کا مجموعہ جس کی آج تقریب رونمائی ہے وہ ہے شجرزار. اور تنقید و تحقیق کے حوالے سے آپ کا ایم فل کا تھیسس جو کہ کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے جناب پروفیسر سید ریاض حسین زیدی کی نعتیہ شاعری. اس کے علاوہ تدوینی کام بھی ہے شمیم گل اور کلیات شریف ساجد. اور آپ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ کا عنوان ہے وہ ہے اردو میں نعتیہ قصیدہ نگاری. اور ایک انتخاب آپ نے شائع کیا مجھے تیری ضرورت ہے. تو یہ ان کتب کے علاوہ میری گفتگو ہو رہی تھی جناب پروفیسر نوید عاجز صاحب سے کہ 16 کتب ایسی ہیں جو زیر ترتیب ہیں. اور یقیناً یہ آپ کی کہ علمی مرتبے کو اور زیادہ بڑھانے کا باعث ہوں گی. آپ کی کتاب شجرزار جو ہے اس میں 18 نعتیں ہیں. اور نعتوں کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جو فنی گرفت ہے یہ یقیناً شاعری میں جہاں ہم مضامین پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فن کے حوالے سے اگر آپ کے ہاں مہارت فن موجود ہے تو یہ یقیناً آپ کی کہ کلام کو 4 چاند لگا دیتی ہے. تو یہاں جو 18 نعتیں ہیں یہ وہ خوبصورت انتخاب ہے نعتوں کا جو ایک سے ایک بڑھ کے اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی ہیں اور فکری اور فنی عمدگی کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہیں. اور اس میں غیر منقوط نعت بھی ہے اور آپ کے ہاں کچھ صنعتوں کا استعمال جو ہے اس کے تجربات بڑی خوبصورتی سے دیے گئے ہیں جو کہ جو فن کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں. 7 نظمیں اس میں شامل ہیں اور 33 غزلیات ہیں جو ایک سے ایک بڑھ کے ہے. اور اس مجموعہ کلام کا سرورق جو ہے یہ ڈاکٹر جنید آذر نے لکھا ہے. اور مختلف اور مضامین بھی شامل ہیں جن میں ڈاکٹر رحمت علی شاد صاحب کا خوبصورت مضمون شامل ہے. اور پروفیسر لطیف ارشد صاحب نے جناب پروفیسر نوید عاجز صاحب کے فن کے حوالے سے بڑی خوبصورت اس میں تحریر ہے جس میں جو ان کے کلام میں مختلف فکری اور فنی خوبیاں ہیں اور خاص طور پہ صنعتوں کا خوبصورت استعمال ہے اس کو تفصیلی بیان کیا گیا ہے. جناب پروفیسر نوید عاجز صاحب کی نعتیہ شاعری سے ایک 2-3 شعر میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے سایہ رحمت وہ کیا ہے مجھ پر. آپ نے سایہ رحمت وہ کیا ہے مجھ پر. روح سے درد کے آلام کے سائے تو گئے. روح سے درد کے آلام کے سائے تو گئے. فخر بدخواہی کو جب جھوٹ ریا کبر حسد روگ اندر کے سبھی آپ جب آئے تو گئے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں صنعتوں کا استعمال کس خوبصورتی سے کیا ہے.
یہ آپ ہی کا فن ہے. اور نعتیہ مائیے بھی آپ نے لکھے ہیں. مائیہ بھی ایک سماعت فرمائیے. اے بیری تے بھور آیا، آپ کی آمد سے جینے کا شعور آیا. اور ایک مائیہ کے گنگور گھٹا چھائی، بات نصیبوں کی اس در کی جبیں سائی. بات نصیبوں کی اس در کی جبیں سائی. تو یہ ایک ذائقہ میں نے آپ کی نعت کا آپ کے سامنے پیش کیا. غزلیات میں سے میں نے پختگی فن کے ساتھ ساتھ جو آپ کی غزل میں خوبصورتی دیکھی ہے وہ فکری خوبصورتی ہے. اور ایک بات جو کہ خاص طور پہ میں کہوں گا کہ غزل کے پیرائے میں ہم جب اساتذہ کا کلام پڑھتے ہیں تو مختلف ذائقے ہمارے علم میں آتے ہیں. جناب پروفیسر نوید عاجز صاحب کی غزل جو ہے یہ خوبصورتی خیال کے ساتھ ساتھ پاکیزگی خیال کی بھی نمائندہ ہے. تو یہ جو ایک امتیاز انہیں حاصل ہے وہ کم ہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. ان کے ہاں معنویت کے ساتھ ساتھ جو مقصدیت کا پہلو ہے ادب میں، جو ادب عالیہ کے لیے جن معیارات کو عنوان بنایا جاتا ہے وہ سب تقاضے آپ نے ملحوظ خاطر رکھے ہیں. میں 2-3 شعر غزل کے پیش کروں گا. میری کم نصیبی سوال تھی تیرے جود پر میرے ساقیا. میری کم نصیبی سوال تھی تیرے جود پر میرے ساقیا. میں تھا تشنہ لب میں تھا بے ثبوت تیرے روبرو مجھے یاد ہے. کیا تکرار ہے، کیا خوبصورتی ہے. اور اس کی آنکھیں بلیغ تھی اتنی، واہ جی واہ، اس کی آنکھیں بلیغ تھی اتنی. میں تو ابہام سے نکل آیا اور جام سے غم بھلانے والے سن. جام سے غم بھلانے والے سن، غم اگر جام سے نکل آئے. کیا بات ہے جناب پروفیسر صاحب، کیا بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شاعری کے اندر حیاتی اور تکنیکی تجربات کے ساتھ ساتھ روانی ہے، پرکاری ہے، سلاست ہے اور سوز و گداز ہے. اور آپ کی جو نظمیں ہیں ان کا بھی ہم دیکھیں تو عنوانات کمال ہیں. مجھے تیری ضرورت ہے، احساس، فیصلہ وہ کہتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر نوید عاجز صاحب نے شجرزار اس کتاب میں، جسے کہ میں نے ابتداءً تعارف میں بتایا کہ دھنک مطبوعات لاہور نے شائع کیا ہے اور یہ 176 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے، بھرپور کتاب ہے. تو اس میں ہم مختلف ذائقوں کو یکجا دیکھتے ہیں. کہیں نعت کا سرور ہے، کہیں غزل کی چاشنی ہے، کہیں نظم کی. اب نظم بھی جو ہے وہ طوالت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ زیادہ تر نظمیں ہیں جن کے اندر جامعیت کا پہلو موجود ہے.
اور نظم کی بنت جو ہے وہ کمال کی ہے. تو میں اپنی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب پروفیسر نوید عاجز نے شجرزار کو یقیناً بے حد اس شجر کے ہم دیکھتے ہیں کہ پھول پتے اور چھاؤں کمال ہے. اور مجھے اس بات پہ جان کے بے حد خوشی ہوئی کہ یہ کتاب میں پروفیسر صاحب سے چاہوں گا کہ اگر مجھے ایک لمحے کے لیے دی جائے میں ذرا جسٹ ایک دوستوں کے سامنے دکھانا چاہوں گا. اور اس یہ شجر جو ہے یہ جناب پروفیسر صاحب کی پیاری سی چھوٹی سی بیٹی ہماری بھتیجی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو علم و ادب ہے یہ اس گہوارے میں موجود ہے اور اس پر بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. بے حد خوبصورت.